تو حکمت ہے جی، اللہ جس کو چاہے عطا کرے، یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو اللہ چاہے عطا۔ یہ کوئی حسن پہ، کوئی مال و دولت پہ، کوئی برادری پہ اس کا انحصار نہیں ہے، اللہ چاہے تو غلام کو عطا کرے۔ حضرت ایاز بڑے محبوب غلام تھے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو محمود نے نا انگوٹھی دے کے کہا کہ ایاز کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ اگر خوش ہوں نا تو غمگین ہو جاؤں، اگر غمگین ہوں تو اس بات کو یاد کروں خوش ہو جاؤں۔ کیونکہ حضرت جی بندہ دو ہی حالتوں میں غلطی کرتا ہے، اور بندے کو اگر دیکھنا ہو تو دو حالتوں میں دیکھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا بندہ ہے کیا اصل میں۔ ایک جب خوش بڑا ہوتا ہے، اور دوسرا جب غمگین بڑا ہوتا ہے، پھر بندے کا پتہ چلتا ہے اصل یہ ہے کیا ہے۔ ویسے تو سارے ہی زاہد زمانہ بنے پھرتے ہیں نا، دیکھنا ہو تو دو، خوش بڑا ہوئے جدوں یہاں غمگین بڑا ہوا، پھر اس کو دیکھنا، پھر اس کے اندر سے جو اصل ہے نا پھر وہ نکلے گی، پھر پتہ چلے گا حضرت جی یہ ہے کیا۔ کیونکہ دونوں حالتوں میں اکثر و بیشتر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ خوشی بڑی آئی پھر بھول گئے، غم بڑا آیا پھر بھول گئے۔ میں نے شادیوں یہ فوتریوں پہ دیکھا ہے حضرت اکثر کفریہ جملے بولے جاتے ہیں، غم ہوتا ہے نا حضرت جی، نہیں تیری کو عمر سی مرن دی، صحیح ہے بھائی، اور ابا ایڈی چھیتی کیوں لے لیے ساڈے کولوں اینو، ایسے بڑے جملے بولے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت خوشی میں بھی میں نے دیکھا ہے لوگ وہ کام کر جاتے ہیں جس کا وہ شاید دو حالتوں میں بندے کا پتہ لگ جاتا ہے یہ اصل میں اور اندر سے کیا ہے۔ اس لیے محمود غزنوی نے کہا ایاز کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ اگر خوش ہوں تو وہ خوشی مجھ پہ اس طرح کا اثر نہ کرے کہ میں رب کو بھول جاؤں۔ اصل بات کا مفہوم یہ تھا۔ اور اگر غم میں ہوں، غمگین ہوں، تو وہ غم مجھ سے کوئی اس طرح کا جملہ میرے منہ سے نہ نکالے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہو۔ آج کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ دونوں حالتیں مجھ پہ اپنا کوئی اثر نہ چھوڑیں۔ حکمت عطا کی تھی اللہ نے حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالی۔ تو ایاز نے آگے سے کہا اے میرے آقا، کرم تو اللہ کا آپ پر بھی بڑا زیادہ ہے، یہ تو آپ کی مجھ پہ شفقتیں ہیں کہ آپ مجھے اتنی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تو میں تو آپ کی بارگاہ میں یہی جملہ عرض کروں گا کہ جب بھی خوشی ہو تو اس جملے کو یاد کر لیجئے گا، وہ خوشی آپ سے کوئی اس طرح کا کام نہیں کروائے گی کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ اور اگر کوئی غم آئے تو پھر بھی اس جملے کو یاد کر لیجئے گا، تو وہ غم بھی آپ سے کوئی اس طرح کا جملہ نہیں نکلوائے گا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ محمود غزنوی نے پوچھا ایاز کیا ہے وہ جملہ؟ کہ حضرت صرف اتنا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی بس حضرت جو بھی ہے گزر جائے گا، بس اس کو یاد رکھیے گا، جو بھی ہے کل من علیہا فان فیبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی گزر جائے گا، جو ہے گزر جائے گا۔ امیری ہے وہ بھی گزر جائے گی، غریبی ہے وہ بھی گزر جائے گی، بس اتنا دھیان رکھنا اگر امیری ہے تو کوئی اس طرح کا کام نہ کر بیٹھنا کہ کل تجھے رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑ جائے۔ اور اگر غریبی ہے تو پھر بھی کوئی اس طرح کا کام نہ کر لینا کہ رب اور رب کی رسول کی بارگاہ میں تجھے شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ یہ گزر ہی جانا ہے، جو بھی ہے یہ گزر جانا ہے، رہنا اسی ذات کا نام ہے، باقی تو سب گزر جائے گا۔ اس حال میں بھی ہیں، کوشش کریں اپنے اللہ کا شکر کریں، اور ساتھ یہ سبق پکایا کریں کہ وقت گزر جائے گا، وقت سکون آ جائے گا آپ کو، پھر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ نقصان تب ہوتا ہے جب بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ تو عارضی ہے۔ نقصان تب ہوتا ہے جب بندہ یہ بھول جاتا ہے یہ عارضی ہے۔ جب بھی اللہ کوئی حال دے بس اس کو یاد رکھیے گا کہ جس نے یہ یاد نہیں نہ رکھا غلطیاں پھر اسی سے ہوئی ہیں، کوتاہیاں پھر اسی نے کی ہیں۔ جس نے اس کو یاد نہیں رکھا، جس نے سمجھ لیا کہ دائمی ہے، یہ ہارون الرشید کے لیے لکھا ہے کہ یہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے اور اس وقت ایک بزرگ تھے۔ اصل میں حضرت اب ہم بزرگوں علماء سے دوستی بھی تو نہیں نہ رکھتے ہیں کہ جہاں سے کوئی تربیت ملے ہمیں، جہاں سے یہ سوچ ملے حضرت ہمیں کچھ بھی نہیں۔ وہ ہارون الرشید کو نا پیاس لگ گئی، اس نے پانی منگوایا حضرت، وہ بزرگ بیٹھے تھے پاس ہی،
وہ جب پانی پینے لگا نا تو انہوں نے کہا ہارون ٹھہر جا. انہوں نے کہا ہارون اس وقت تو اپنے دربار میں بیٹھا ہے, تو نے پانی مانگا بآسانی مل گیا. ذرا تصور کر رہا, تو دربار میں نہیں, تو کسی جنگل میں ہے, تجھے پیاس لگ گئی, پانی نہیں مل رہا, پانی تلاش کر کر کے تو قریب المر گیا, مرنے والا ہے, اور ایک شخص صرف آدھا گلاس پانی کا لے آئے, تو یہ بتا کتنے میں خریدے گا؟ اس نے کہا میں اپنی آدھی حکومت دے کے خریدوں. دیکھ لے پھر. کہا ہاں میں آدھی حکومت دے دوں گا, بھئی آدھی تو میرے پاس ہے نا, میں پھر کچھ کر لوں گا اس سے, لیکن اگر زندگی نہ رہی تو میں ساری حکومت کا کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا, پی لے پانی. محمود نے وہ پانی پی لیا. اب وہ پھر بولے, انہوں نے کہا محمود اب یہ بتا, یہ جو تو نے ایک پورا گلاس پانی کا پی لیا ہے, اب جو تیرے اندر ہے, اگر تیرا پیشاب رک جائے, یہ پانی باہر نہ آئے, مثانہ پھٹنے والا ہو, اور کوئی طبیب آئے اور آ کر کہے جی میرے پاس ایسی دوا ہے کہ آپ کا پانی یہ جو اندر رک گیا ہے یہ باہر نکل جائے گا, تو یہ بتا محمود کتنے میں وہ دوا خریدے گا؟ اس نے کہا آدھی حکومت میں دوا خریدوں گا. وہ بزرگ رو پڑے. انہوں نے کہا ہارون پھر اس حکومت کا کیا مان کرنا جس کی قیمت صرف ایک گلاس پانی ہو؟ وقت گزر جائے گا, وقت, باقی حقیقت یہی ہے حقیقت. لیکن بس حضرت جی ہم سارے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے نشے میں مست ہیں, اس کو بھولے بیٹھے ہیں. اس لیے حضرت ہمیشہ یاد رکھیے نہ امیری صدا رہے گی نہ غریبی, ان قریب موت اچک لے گی. تو پھر یہ نہیں کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے نا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم, پھر کہتے ثم یمیتکم, پھر یہ نہیں کہ مار کے ختم, نہیں لگتے ثم یحییکم, میں زندہ کروں گا تمہیں, ثم الیہ ترجعون, تم نے واپس میرے ہی پاس آنا ہے. بس حضرت اپنا وقت گزاریں اور اچھا گزاریں. یہ سبق یاد رکھتے ہوئے کہ گزر جائے, کچھ نہیں ہے, 4 دن ہے, کچھ اس طرح کا نہ کرنا, رب ناراض ہو جائے. اس کی جانب توجہ رکھو اور ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہو. غلطی ہو جائے, یہ اصل میں حضرت جی جو عارضی دولت ہے نا, ہم بھاگ رہے ہیں اس کے, پاگلوں کے چہرے بھی اسی طرح کے کہ دل جس کی جاگیر ہے, جیسا وہ چاہتی ہے ہم نے ویسے اپنے اپنے چہرے بنا رکھے ہیں. لیکن جس دن اس دل کو نبی علیہ السلام کا ذکر میسر آ گیا تو پھر تانوں پتہ ہی نہیں لگنا حضرت ہے کیویں آ جانی ہے, تو تانوں پتہ ہی نہیں لگنا ہے کیویں آ جانی ہے, کیونکہ ابھی وہ جاتا ہے دل تک. حضرت میں اکثر جاتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھنا اللہ حضرت جن کے نام پہ چلو آج ہم بیٹھے ہیں, جن کا مبارک خاندان آج ہمارا موضوع ہے, اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس دل کو ان کی یاد میسر نہیں, وہ کو دل ہے, وہ تو نہیں دل کوئی. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. بات دل تک جانی چاہیے. لیکن کیونکہ ایک سبق پہلے سنایا ہے, ایک یہ سنا رہا ہوں, ایک اس کے بعد میں نے سنانا جا کے. جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس معاملے میں, لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے ہمیں نا بس عادت پڑ گئی ہے کانوں کا چسکا لگانے کی, ہمیں عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی. بس ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں. اس سے آگے بات مثلا مثال کے طور پہ یہ جو شعر ہے میں نے پہلی بار نہیں پڑھا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے, لیکن مجھے آج تک جاتے ہوئے کسی نے کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے, دل بھی ذکر کرتا ہے. اللہ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور, لیکن آج تک کسی نے کھڑا کر کے نہیں پوچھا کہ دل بھی ذکر کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بس مزہ لیتے ہیں کانوں کا, اور مزہ لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. لیکن پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا. لیکن چلو, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے. اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟
فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی، دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا، لیکن ہمت کرے کون حضرت؟ ہم کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ ہم تو حضرت صاحب ابھی تک زبان والی یاد ٹھیک نہیں کر سکے ہیں، دل والے معاملے تو کہیں دور کھڑے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، سونا وقت ہے، سونا ویلا ہے، سونے لوگوں کا ذکر ہے، بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا کر دے۔ اور کیونکہ زیادہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت زیادہ تکلیف ہی ہوتی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہ پوچھیں حضرت، تو ہمیں بھی صبر آ جائے، اپنا سارا کچھ پوچھتے ہیں، گھما پھرا کے آج کل ہر بندہ مصباحی صاحب کوئی وظیفہ دسو، پیسے آن، تو میں سارے نو کہنا میں جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں آپے نہ پڑھ لیندا پہلے، جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں پہلے آپے پڑھتا کتے بہ گئے۔ پتہ نہیں حضرت صاحب کب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے۔ فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی حضرت۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اتنے تو ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی، اتنے تو بس یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اتنے تو ہے ہی نہیں ہے اس طرح کا کچھ بھی، ادھر تو بھائی یہی لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، اتنے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ لیکن 70-78 سال ہو گئے پاکستان بنے، بس ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں، بلکہ دن بدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے، لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے، لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے نہیں، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے حضرت۔ نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن نہیں، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا، پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے، بلکہ علی تو وہ ہے، میرے محبوب فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے۔ جنت علی کی مشتاق، جنت علی کی مشتاق ہے، رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ لیکن نہیں حضرت، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ علی کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا، ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے، حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے، کوئی ٹینشن۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے کہ انہوں نے راضی کیتا جائے۔ اس لیے حضرت میری گزارش ہے، بڑے کناں دے مزے لے لے کچھ ہونا ملا لے پاسے آئیے۔ آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح کی، اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے، بولتے جاؤ بولتا جاؤ، سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آئے ہوں، بہت سوکھا ٹاپک۔ لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا۔ کم و بیش آپ نے 70 کے قریب کتابیں لکھی، 19 سال کی عمر میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ بریلی شریف میں صدر مدرس تھے، کچھ عرصے کے بعد آپ صدر، ہم جن کے ماننے والے ہیں نا حضرت وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ، لیکن ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ میں حضرت ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے ایسے مدرسین کو جانتا ہوں، 50 سال ہو گئے ہم پڑھاتے ہوں،
کتاب کی حاجت ہی نہیں ہے، پوری پوری کتابیں یاد ہیں، ایسے ایسے مدرس کہ سراجی جیسی مشکل کتاب زبانی یاد ہے، 50 سال ہو گئے نا سراجی پڑھانے ہیں، نحو میر، شرح جامی، ریاض الصالحین، شرح میت عامل، عقائد نصفی، یہاں تک کہ بخاری شریف تک یاد ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت جی، ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا نہ علم والوں سے پیار کیا. 77 سال تو حضرت ہو گئے، ہمارے اسٹیجوں پہ موضوع ایک چل رہا ہے، کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بھی ادا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ گفتگو ہوئی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جننے ننگے تھے، جننے گالا کڈن والے تھے، جننے بے نماز، سارے ولی بن گئے تھے. کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت اور اگلی آیت میں معیار ولایت. شان ولایت تو بیان ہوا ہے، معیار ولایت کس کس کو ہم نے ولی بنا دیا حضرت، اور کون کون ولی بن گیا، جس کو ولی کی واؤ کی کونے کی بھی ہوا نہیں لگی ہے، سارے ولی بن گئے. کیوں؟ کیونکہ دس یہ نہیں جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا. اور جو ولی ہیں حضرت ان کا پرسان حال ہی کوئی. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا. آپ نے فرمایا تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ. یہ نہیں کہا جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے، جیسے میری فضیلت علی پہ ہے، جیسے میری فضیلت فاطمہ پہ ہے. فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ. دیکھ لو کیا علماء کا پردان حال ہے. میں اس دن ایک پروگرام میں اسی طرح بیان کرنے گیا تو سٹیج پہ ایک صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے تھے، جن کے پاس صاحبزادہ صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ ساتھ ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جن کے شاگردوں کی تعداد شاید ہزاروں میں ہو، لیکن انہوں نے کو پوچھنا ہی نہیں دیا. سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب. حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص. فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. پیران دیاں موجاں نے تے عالماں نوں اسی کمیٹیاں تپا جڑے، عالماں نوں اسی کمیٹیاں دے ڈھا چڑھ چڑے کہ انہوں نے پھر وہ کیتی ہے کہ بس چپ بلیے. میں ہمارے کیسے بزرگ ہیں حضرت، کمال عالم دین ہے، عبارت کیا کہنے، درس و تدریس کیا کہنے ہیں، کچھ جانتا ہی نہیں. مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی اس سائڈ پہ جاؤں تو میں حضرت کی اقتداء میں کو نماز پڑھوں. میں گیا جون تھا پچھلا یا مئی تھا، دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا. میں نے حضرت کی اقتداء میں نماز ظہر پڑھی، پڑھ کے میں اجازت دے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے آج تا ڈیلی نا وہ انہوں نے کوئی لفظ بولا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، گلا ہے. میں نے کہا حضور حکم. فرمانے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بھی کسی کوٹھی میں رہتے تو مصباحی صاحب نے آنا تھا، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب ملے بغیر ہی چلے جاتے ہیں. میں نے کہا حضور مسجد کھلوتا میں نواسی تے عمران خان بھی بلائے تو شاید اینی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی میں منہ تے جان دی ہوئی. ایک عالم کا گھر ہے، پردہ ہے، حجاب ہے. میں تو خود کبھی گزارش نہیں کی کہ سانو ہی حضور کدی اپنا پرونا بڑھاؤ، سانو ہی کدی شرف دو. فرمانے لگے چلیں آئیں. پھر حضرت آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا. چھت پہ گھر تھا. گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا. کمرہ کیا تھا، کمری تھی. سین کیا تھا، نکی ساری سینی تھی. اور کیونکہ چھت پہ کمرہ تھا، پنکھا تو لگا تھا لیکن ڈائریکٹ چھت پہ دھوپ پڑ رہی تھی تو پنکھا ہوا دینے کے بجائے آگ ہی پھینک رہا تھا. حضرت چلے گئے کو میرے لیے کو پانی شانی لینے. مجھے اپنی گاڑی اپنا گھر یاد آیا. میں نے کہا واہ سنی تسی ایڈے بے ذوقے ہو کہ تھاڑے چ میرے ورگے لوگ مشہور نے. ایسا ویسے ساڈے ذوق دا پتہ لگتا کس کس طرح دے بندے ساڈے سنیاں چ مشہور نے. اتنا بڑا عالم ہے کسی کو پتہ ہی یہ بھی کوئی ہے. میری آنکھوں سے تو آنسو آ گئے. تو حضرت اتنی دیر میں واپس آ گئے. وہ مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے سے گھبرائے کہ حضرت خیر ہے. میں بس حضرت رونا آ گیا. ہوتا ہے نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو، کوئی لوگوں کا گلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں. مجھے آگے سے فرمانے لگے مصباحی صاحب اب خود نہیں اپنے بیانات میں کہتے والآخرۃ خیر وابقی، آخرت خیر والی ہے تے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. کیونکہ حضرت علم اور
علماء سے پیار ہی نہیں کیا، اس لیے یہ شعبہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ حضور مدرس نہیں لب رہے، پہلی گل تو مدرسے کوئی نہیں، تے جے مدرسے ہے نا تو مدرس کوئی نہیں، کیونکہ سارے کہندے نے بھائی چنگا نات ہم بن جو، کم از کم گھنٹے دا 50,000 تے لب جاندا، یہ تے پورا مہینہ پڑھانا تے 12,000 دا پڑھایا۔ صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں میں، اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، 5-6 کیمرے لگے ہیں، بعد میں احباب ناراض ہوں کہ حضرت آپ نے مرا کیا، اتنے بڑے نام ہیں مدرس، شعبہ زوال کا شکار، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا، نہ اعلیٰ حضرت علم والے، مفتی اعظم ہند علم والے، صدر الشریعہ علم والے، نام کن کا لیا اور کیا ہم نے کیا ہے، قوالیاں تے نعتاں تے بس سارے پیسے لگا دیے اس پہ۔ میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی، پنجاب کالج، اسپائر کالج، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو۔ میں ظاہر ہے سیالکوٹ ہے قبلہ، بڑا امیر شہر ہے، اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میرے پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے، فیکٹری زون ہے سارا میرے پیچھے، جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں۔ جب کبھی دل دکھا ہو کسی حوالے سے میں گفتگو کروں، چلو ان کی بڑی مہربانی ہے، اربوں خربوں پتی ہیں، کبھی کو آگے سے اٹھ کے بولا نہیں، سن لیتے ہیں، میری محبت والی جھڑکیاں کھا لیتے ہیں۔ میں جب کہتا ہوں کہ یار امیر لوگ اپنے بچے کو عالم بنا، اس وقت کوئی نہیں بولتا، چلے جاتے ہیں، لیکن حضرت پتہ کیا کرتے ہیں، پھر جا کے نا نمبر تو سب کے پاس میرا ہے، پھر اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے نا اپنے بچوں کے اسکول کی نا وہ تصویریں مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ حضرت ساڑھے بچے دا اسکول ویکھو، 12ویں عمارت ویکھو، کلاس روم ویکھو، جی نال باغ ویکھو، باغ سے لگے چوٹے ویکھو، کلاس روم چ اے سی ویکھو، کلاس روم دا فرنیچر ویکھو، تھلے جناب جڑے میٹ پے نے وہ ویکھو، اور آگے سے کہتے ہیں حضرت اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مدرسہ ہے تو بتائیے گا، ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو کیا کہوں کہ سنیا نے سارے پیسے نعت خانہ نوں دے جڑے۔ اللہ تسی ٹینشن نہ لو، کیمرے میں آنا تسی تے آنا ہی نہیں، جو نعت پے گا میرے پیچھے پے گا، تہاڈے وچ نہیں پیندا کوئی، تسی نہ ڈرو حضرت۔ کی کہاں انہوں نے کہ سنیا نے سارے پیسے مدرسیاں لی آئی کوئی نہیں، یہ جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہیں 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو عربی میں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کیا، اور اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو اردو میں تھی تاکہ عرب علماء بھی اس سے مستفید ہو سکیں، ان کو انہوں نے عربی میں کنورٹ کیا، یہ جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں، صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی، جو کتابیں عربی میں تھیں اردو میں، اور جو اردو میں تھیں ان کو عربی، لیکن اسی دیکھو علم تے علماء نے کی کیتا، ہم نے علم اور علماء کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت جی بڑی بہت بڑی محفل نعت ہے، 2.5 کروڑ 3 کروڑ 3.5 کروڑ 4 کروڑ حضرت صاحب خرچہ آ رہا ہے جی ایک محفل کا، اتنی بڑی محفل نعت ہے۔ کبھی حضرت صاحب میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، گوجرانوالہ میں، لاہور میں محفل نعت کروائی ہو تو اس کے لیے چندہ مانگا ہو۔ ایسا پورا قرآن سنا کے حافظ نو 30 35 40 ہزار دینا ہوں، یہ وہ لیے کرنا پہنتا ہے۔ 4 کروڑ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، کیمروں کے سامنے میں ہوں، جے کسی نے ٹکرنا ہے میں ٹکرے گا، تسی نہ ٹینشن لو، تسی چل بیٹھو سارے، مر جانا حضرت کل حضور کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے، ان سے ڈرتے ہیں ہم کہ ہم اب درد بھی نہ اپنا بولیں، ہم اپنا رونا بھی نہ روئیں۔ اللہ میرا اچھا میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے میرا ہے چل نہیں رہا میں تھا رون رہا، میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں، اور بھی آپ سننے کو ہوتا میرا ہے تو چلن ہی نہیں رہا تھا تو میں تھا رون رہا تھا، میرا ہے ہی کوئی نہیں، میں تو جو ہے میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت خدا کا واسطہ پیار کرو اپنے اداروں کے ساتھ، ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ علم والے تھے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا والے نہیں تھے، وہ فتاوی رضویہ شریف منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا۔ حضرت فتاوی رضویہ شریف اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فکر رضا ہے کیا حضرت، لیکن کیا ہے حضرت صاحب توجہ کی تھی کوئی توجہ نہیں، ایسے بڑے نام حضرت صاحب گم نام ہی رہ گئے، جاننا ہی نہیں کسی نے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت باجی علم والے پاس اور علماء، حضرت علم کی طرف نہیں آئے، علماء کی طرف نہیں آئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 70 سال گزر گئے، ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی ہے۔ یہ تو حضرت تب کچھ مزاج بدل گیا نا کہ اب میرج ہال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا؟
بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا ایک نکاح پہ. میں حالانکہ جانے لگا لیکن ان کا نہیں شادی کھا کے جاؤ, کھانا کھانا ہے آپ, تو جانا پڑا مجھے بھی حضرت. تو وہ پرانا سٹائل تھا حضرت, کھانا درمیان میں رکھا تھا, آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا. وہ کھیر بھی پڑی تھی. اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتی ہیں, لیکن دیکھ کے دکھ ہوا لوگوں نے سارے سے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد نہیں لبنا کوئی. میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس. اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں, کسی دعوت پہ جائیں, تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے, اتنا کا. میٹھا اتنا بس کھانے والی چیز ہے. لیکن دیکھ کے دکھ ہوا, ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی. کھانا بھی اینڈ پہ تھا, کھانا بھی اتنا تھا, لیکن کیا ہے, تربیت ہی نہیں ہوئی. بڑے بڑے پروگرام, لیکن ساری رات شعر و شاعری ہوئی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے, 77 سال گزر گئے, ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے. قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ او چلو چوری تو کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن اے نہیں کرنی, کیونکہ یہ گلاس سانجا ہے, راہ گزرا نے پینا ہے, مسافر نے پینا ہے, آندے جاندے نے پینا ہے. اس گلاس کو چھیڑنا. 77 سال گزر گئے حضرت, آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے. کہ چلو کم از کم اتنا ہی ذہن بن جاتا, چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن رب دا کار ہے تے کدی بھی کرنی. وجہ کیا, ہمارے بڑے کچھ تھے لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے. نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت اقبال روئے, اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. وہ کچھ تم کچھ, ان کا کردار کیا تمہارا کردار کیا. اس لیے حضرت دین دی طرف آؤ, قرآن دی طرف آؤ. کڑے کڑے رونے. میرے اعلیٰ حضرت نے ایک مہینے میں قرآن یاد کیا, بٹھا کے حضرت پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا. حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تلاوت, فرمایا 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کیتا. لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے, ہمارا کیا حال ہے, پوری محفل میں صرف ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے. سفری بندہ ہونا سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے, فلیکس پہ کیا لکھا ہے, بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں 7, اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف ایک. جب ایسا اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھا تو پھر ان سے کیا گلا پڑھ کے بتانا تھا, سب تو پہلے رب دا کلام, باقیاں دے کلام بعد میں. لیکن اسی انہوں نے دسیا نہیں, رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے, اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا, لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں, تلاوت سنی فرشتوں نے. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے واپس میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دے. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے. پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا بیر, ہم ایک بازار سے نکلے, ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ میں ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے میں. تو اگر ہم نے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں. اللہ معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں ہے. صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی, الرحمن علی العرش استویٰ, یہ بھی سورہ طٰہٰ میں. لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس پر. میں نے کہا کہ میں نے کرنا چاہتا, لیکن تکلیف ہوئی. لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی اور وہ لوگ ہی وکھرے, ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے. اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے, واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. میں یہ بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ بندہ آیا تو آ کے عرض کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں
فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا تو ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے۔ تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو دو ہی گلیاں کا پتا ہے۔ اے حضرت تو کیڑی؟ فرمایا کہ جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے۔ سانو اور کسے گلی دا پتا، لیکن حضرت جی سانو سارے دا ہی پتا ہے، میں بول رہا ہے والی گلی کا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم زید کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی۔ جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا، میں کہ جی زید۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے؟ جی زید۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے؟ جی زید۔ کہتے ہیں 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال لنگ گئے۔ روز پوچھتے صبح، پھر کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں۔ کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی۔ حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں پسند۔ کہتے حضرت میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد، ایسی بھی توجہ 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد۔ اور فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ دکھ ہے بھی سانو سارے دا ہی پتہ ہے، بھول گئے تے اللہ تے اللہ دے رسول بھول گئے، فکر اعلی حضرت ہے انہیں جانا، فکر صدر و شریعہ ہے ہی ہے انہیں جانا، انہیں مانا۔ آؤ حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے، بڑے لوگوں کو تھرمامیٹر لا لیں، اپنے آپ کو تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کتنا بخار ہے۔ مینوں کسی دی پوچھ نہیں ہونی، مینوں پوچھ میری ہونی۔ اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جانا ہی نہیں۔ بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتے لگا لی ان مٹی کے کھلونوں سے۔ پتر کتنی قریبی چیز ہے، پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والے ہو دھیان رکھنا ہے، اپنے مال تے اپنی اولاد نال ایندی پریت نہیں پانی کہ ساڑے ذکر تو غافل ہو جاؤ۔ اللہ اور اللہ کا رسول پہلے، بس باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے۔ تو باقی حضرت نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے، انہاں نے دن بدن پریتاں بدائیاں تے ایک دن کی ہونا ہے، مر جانا ہے۔ 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے انہوں نے چک لینا، جنازہ لے جان گے۔ جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتی۔ اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں، یعنی تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہوا ہے سنو کروں سناؤ ہو کنوں کنوں پہلا دعا ہوں دی۔ آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکہ ہے حضرت، آتی نہیں دعا کوئی، پیچھے کلو رہن دے۔ چلو ٹھیک ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ لیکن دکھ ہے جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ٹھہرنا دس جان گے میں قبر چکلا اے، اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، میرے ماموں نو بخش دے، میرے خالو نو بخش دے، میرے چاچے نو بخش دے، میرے تائے نو بخش دے، ایہی لگدا ہوں گا نا، میرے یار نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، کچھ بھی نہیں۔ گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا، روٹی کھادی ہے، ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے گرم نے، اے بوٹی انہوں نہیں دینی ہے، بوٹی انہوں دینی ہے، شروع ہو جانا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد، منکر نکیر آئیں گے، آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے، اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے، بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ فرشتے آ کے کیا کہیں گے؟
मर रब्बू का मा दीनू का मा कुंत तकू। सारी उम्र नसदे रहे अल्लाह को, नहीं मन्नी, नहीं प्रीत लाई, सारी उम्र दीन से भागते रहे, नहीं दीन पे आए। हजरत नबी अलैहिस्सलाम से जिस तरह मोहब्बत करनी थी नहीं की। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। हर शै नाल वध के हुजूर नाल प्यार करना नहीं कीता। एना नाल कीता, एना नू राजी कीता, एना नू खुश कीता, छड़ के टुर गए, चोल खान डे ने। और फरिश्ते आके की कहंदे ने, तेरा रब, तेरा दीन। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी अपनी जिंदगी च की कहंदा रहा है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हज़रत, यही हमारे अकाबिरीन का पैगाम है। आज जो आप तैयार करो, जो फरिश्ते पूछन उस टाइम रब्बी अल्लाह, इतना पकाया हो उस रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब। जैसे फरिश्ते पूछे उस वेले जवाब दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और जो नबी अलैहिस्सलाम दे बारे पूछा जाए मजा ता है हजरत, असी ओथे है कहिए इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। हां जी, मजा तो तब है बंदा ओथे कहे हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मेरी तो सारी बहार आपसे है, मेरी तो सारी बहार आपसे है। मजा तो ता है ना हजरत अगू पे कहिए जो हदीस में आया जवाब, मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता, मैनू। आज वक्त है हजरत, आज अपना अपना सिलसिला पकाइए। मियां साहब ने तो कमाल कहा था, आपने फरमाया उज़्र बहाना चलदा ना, जो आखे सो करिए, आखिर नू जे टैना हो कानू कुल कुल मरिए। जिन्होंने ने सारी उम्र नौकरी की थी, उन्होंने वसीयत में क्या लिखवाया? फरमाया मेरी कब्राम कब्रों से जरा गहरी होगी। हज की थी हुजूर हो क्यों? फरमाया इसलिए जब मेरे महबूब तशरीफ लाएंगे तो वहाँ खड़ा होकर अर्ज करूँगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा पहुँचा, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों। किसको देखा ये मूसा से पूछे को, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का जाम, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हजरत मस्जिद नाल प्यार, मदारस नाल प्यार, इल्म नाल प्यार, इल्म वाले नाल प्यार। हुजूर जमाने लगते हैं फिर एक आलिम तैयार होता है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी जो कि अपने वक्त में काजी अल-कुज़ात के ओहदे पे भी थे, चीफ जस्टिस भी थे। रोज़ाना बादशाह के बिल्कुल साथ हजरत की कुर्सी लगाई जानी और आपने आके थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे बैठना, ताकि लोगों को पता चले कि उलमा की शान है। हजरत उमर पाक जैसी शख्सियत कह रही है अगर शरा में जायज़ होता तो मैं उलमा को सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खिलाता, ताकि लोगों को पता चलता उलमा की शान क्या है। कहते थे भाई मौलवी कपड़े चंगे पा लेते, तुहानू पता नहीं की होने लगा। इत्थे ते मौलवी गड्डी चंगी ले लेते, तुहानू पता नहीं की होने लगा। मेरे एक बड़े दरीना दोस्त जुम्मे में आना छोड़ गए। एक दिन कहीं मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा मैं हुजूर जुम्मे नहीं आते। और जी हूं तो तुहाडा स्टैंडर्ड ही और हो गया, हूं तो गड्डियां जनाब। मैं जनाब अगली बारी मैं रक्शे ते आ जागा, तुसीं जुम्मा पढ़न ते आओ। मैं अगला जुम्मा रक्शे ते पढ़ाना आ जागा, तुसीं जुम्मा ते पढ़ना। पता नहीं क्या हजरत आपकी सोचे, आपका दिल ही नहीं करता कि हुजूर के मिंबर और मुसल्ले का मुराल बुलंद हो। ACDC लंघे तो पूरा फैसलाबाद वेखिए, मौलवियों वास्ते पता नहीं थानू की है। वो जितने भी मुल्हिदीन हैं या जितने भी हजरत ये बागी किस्म के लोग हैं, कभी रजा साकब साहब की, कभी पीर अजमल साहब की, कभी मेरी वो गाड़ी से उतरते हुए गाड़ी पे बैठते हुए वीडियो लगाए, वेखो जी मौलवियों ने डी। मैं हजरत जी हूँ फैसलाबाद हूँ आया, 3 मैं बयान कर रही जी, दसो मैं बस से आवा तो मैं 3 कर लगा, पता नहीं यार। लेकिन हजरत उमर फरमा रहे हैं अगर जायज होता तो मैं उलमा को सोने और चांदी के बर्तनों में खिलाता, ताकि लोगों को पता चले कि उलमा की शान क्या है। हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते अगर लोगों को पता चल जाए कि उलमा की शान क्या है, तो जब कोई आलिम अपने घर से दरसो तदरीस के लिए या नमाज की इमामत के लिए या जुमा की खताबत के लिए अपने घर से निकले
تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈیاں تے چوک کے مسجد لے کے جانے دے. لیکن یہاں بات ہی عجیب و غریب. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت؟ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے. میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں. کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا. تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے پھر ڈاکٹر دی تنخواہ تو امام صاحب دی تنخواہ, انجینئر دی تنخواہ. تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں, یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امڑ رہی ہے. اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلانا چاہیے. سب کو پتا ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنخواہ کنی ہونی ہے, تو مولوی بنے گا تو تنخواہ. اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا. اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں, سمجھیں وقت کو. حضرت صاحب یہ صحابہ کا دور نہیں ہے, یہ تابعین کا دور نہیں ہے, یہ قرب قیامت چل رہا ہے. توجہ کرو, سر جوڑو واپس اور اے رونقاں واپس لے کے آئیے. پھر اے رونقاں سی کرو یار دیتے غور تھوڑا سا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے, وہ لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا اور وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئے. اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں, انہیں کو بجیا لیکن اٹھتا کوئی نہیں, کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں. لیکن حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چل دیے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں, مولوی اٹھ کے ٹر پیا. پچھوں آواز مار کے کہندا اوئے مولوی